نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پھر نہایت ہی محترم مکرم معزز دوستو، میں نے آج سورہ بقرہ کی 2 آیات تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 91 اور 92۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے آمنو ایمان لاؤ، بما اس کے ساتھ، انزل اللہ جو اللہ نے اتارا ہے، قالوا وہ کہتے ہیں، نؤمنو ہم ایمان لائیں گے، بما اس کے ساتھ، انزل علینا جو ہم پر اتارا گیا، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ اور وہ کفر کرتے ہیں اس کا جو اس کے علاوہ ہے، وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ وہ سچ ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے وہ کتاب، لما معہم اس کی جو ان کے پاس ہے۔ قل فرما دو، فلم تقتلون انبیاء اللہ کیوں قتل کرتے تھے تم اللہ کے نبیوں کو، من قبل اس سے پہلے، یا کیوں قتل کیا تم نے اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ بے شک آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کر، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ پھر بنایا تم نے بچڑے کو معبود، من بعد ہی ان کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظالم ہو۔ اس پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب ان یہودیوں کو کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے اتارا ہے، یعنی کہ قرآن پاک پر ایمان لاؤ جو اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، ہم تو اس کتاب پر لائیں گے، بما انزل علینا اس کے ساتھ جو ہم پر اتاری گئی ہے۔ اس سے مراد تورات ہے، یعنی کہ ہم قرآن پر ایمان لانے والے نہیں، ہم تو تورات پر ایمان لائیں گے۔ وَيَكْفُرُونَ وہ کفر کرتے ہیں، بما وراءہ جو اس کے علاوہ اتری۔ اس کے علاوہ سے مراد انجیل بھی ہے، کہ انجیل بھی تو بنی اسرائیل میں ہی اتری تھی، لیکن یہودیوں نے انجیل کا بھی انکار کیا۔ پھر اسی طرح قرآن پاک محمود عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے اتارا، اللہ رب العزت کا یہ کلام ہے، اور انہوں نے قرآن پاک کا بھی انکار کیا، حالانکہ وہ الحق یہ کلام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ حق ہے، اور یہ کلام جو ہے اس کی تصدیق تو تورات بھی کرتی ہے کہ آخری نبی پر اللہ تعالیٰ کتاب اتاریں گے، مصدقا لما معہم اور قرآن پاک اس کتاب کی بھی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے، یعنی کہ قرآن پاک تورات کی بھی تصدیق کرتا ہے، زبور کی بھی تصدیق کرتا ہے، اور آخر میں انجیل کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ جتنی بھی آسمانی کتابیں پہلے انبیاء علیہ السلام پر اتری، اللہ کا یہ کلام قرآن پاک سب کی تصدیق کرتا ہے کہ اپنے اپنے دور میں وہ کتابیں برحق تھی۔ اسی طرح تورات کی بھی تصدیق کرنے والا ہے یہ کلام۔ کل فرما دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ کیوں قتل کیا تم نے اللہ کے نبیوں کو، من قبل اس سے پہلے، یعنی کہ اگر تم کہتے ہو کہ ہم ایمان والے، ہم اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر اترا، تو نبی بھی تو اللہ رب العزت نے بھیجے تھے، اور آئے بھی تمہارے اندر، اسرائیلیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، تم نے ان نبیوں پر ایمان لانے کے بجائے ان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، جیسے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کو شہید کیا گیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شہادت کے منصوبے بنائے گئے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے انبیاء کرام کو انہوں نے شہید کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ پھر کیوں قتل کیا تم نے اللہ کے نبیوں کو، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو۔ تو اصل میں تمہارا ایمان لانا مقصد نہیں، تم تو ضد کر رہے ہو، اگر ایمان لانا ہی ہوتا تو پہلے نبیوں پر بھی ایمان لے آتے، تم نے ایمان لانے کی بجائے ان کو شہید کر دیا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ اور بے شک آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات
واضح دلائل لے کر، ان کی کتاب بھی ہے تورات، اور اس کے ساتھ ان کے پاس معجزات بھی تھے جو انہوں نے آ کر دکھایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور یہ معجزات ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ کا کلام بھی تم نے سنا، پھر تم نے معجزات بھی دیکھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، اس سب کے باوجود ثم اتخذتم العجل من بعدہ، تم نے اس کے بعد بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لائے تھے اللہ تعالیٰ کی توحید کے۔ تم نے توحید پر ایمان رکھنے کے بجائے ایک بچڑے کو اللہ کے برابر کر دیا، اور بچڑے کو اپنا معبود بنا کر بیٹھ گئے۔ فرمایا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم ہو، یعنی کہ جو مشرک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر غیر کی پوجا کرنے والا، اللہ کی کو سجدہ کرنے کی بجائے کسی غیر کو سجدہ کرنے والا، یہ مشرک ہے، اور مشرک سب سے بڑا ظالم ہے، کیونکہ دنیا میں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے، اور اپنی تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کی اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالی ہمیں اتباع کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔